الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال الله تعالى إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہم جس باسعادت مہینوں سے گزر رہے ہیں وہ رجب المرجب ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب، اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا اسی روز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے، تعظیم والے مہینے قرار دیے، کہ فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہے، محرم ہے، اسی طرح ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے. ایسے تو سال کے یہ 12 مہینے اور ہر مہینہ اور سارے دن دیکھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں. ہر روز صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور ہر روز سورج شام میں غروب ہو جاتا ہے. دن آتا ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، رات آتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے. تو یہ ہماری روز بروز کی زندگی ہے. دیکھنے میں تو سارے مہینے، سارے دن سب یکساں معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاصہ، یہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اور اپنی بندیوں کو نوازنے کے لیے کچھ اوقات، کچھ گھڑی، کچھ زمانے اور اس کو کچھ امتیازات عطا فرما دیتے ہیں، کچھ خصوصیت ایسی عطا فرما دیتے ہیں کہ ان گھڑی کے اندر میں، ان ایام کے اندر میں فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان اوقات کے اندر میں کچھ عبادتیں کر لے تاکہ میں اسی کو بہانہ بنا کر ان کی مغفرت کر دوں. میرے بھائیوں، میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں یہ اسپیشلٹی رہی ہے. آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت رہی ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سینٹنس بہت چھوٹے ہوتے ہو، واقعہ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہو، پورا دریا سمو لیا گیا ہو، واقعہ مختصر ہو، کہانی الفاظ مختصر ہو لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ تو یہ جو دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا بھی اسی نوعیت کی ہے کہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن قربان جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس چھوٹی سی دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان کر دیا۔ ہم اس کو ایک معمولی دعا سمجھتے ہیں لیکن اگر اس کی تہ میں اتر جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پورا گاگر کے اندر ساگر سمو لیا گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کے ذریعے سب سے بڑا اس دعا میں جو پیغام کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روئے زمین اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تمام انبیاء کے اندر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام جو مرتبہ ہے اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک سوالی بنا کر پیش کر رہے ہیں، ایک سوالی بنا کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو اس دعا کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کو اور ساری انسانیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اپنی حاجات اپنی ضرورت اگر کسی کو ضرورت اور اپنی حاجت اگر کسی سے پوری کروانا ہو اور اگر کوئی ذات ہے کہ جس کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھی جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کے دربار میں اس کے آستانے کے اوپر اپنی ضرورت کو پیش کی جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس دنیا میں ایک ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر بڑے بڑے یہودی علماء اور بڑے بڑے عیسائی علماء ایسے بھی ہوا کرتے تھے کہ جب ان کی قوم جب اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتی تھی اور ان کے علماء کے پاس جاتی تھی کہ ہمیں اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے تو ان کے علماء ان سے یوں کہتے تھے کہ تم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم نہیں کر سکتے، تم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک تم ہمیں واسطہ نہیں بناؤ گے، جب تک تم ہمیں راضی نہیں کرو گے، جب تک تم ہمیں واسطہ اور وسیلہ بنا کر نہیں بناؤ گے تب تک تم اللہ تعالیٰ تک اپنی رسائی نہیں حاصل کر سکتے، جب تک تم ہماری جیب نہیں بھرو گے تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا نے ایک ایسا دور بھی دیکھا ہے، فرمایا اللہ تو بہت دور ہے، بہت دور ہے، تم وہاں تک تمہارے اندر میں وہ حیثیت اور وہ صلاحیت نہیں کہ تم اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک، یہ اللہ کے رسول کا کمال ہے کہ آپ کے اوپر قرآن اتارا گیا اور آپ کی زبان مبارک سے یہ کہوایا گیا اے میرے بندے محمد جب میرے بندے آپ سے سوال کرے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، یقیناً میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ میرے بھائیوں انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، بزرگان دین، علماء اعظام، تابعین، تمام اکابرین مشائخ نے اپنی ضرورت کے لیے کسی ڈر کے سامنے اپنے ڈر کو، اپنے آستانے کو اور اپنے جھولی کو اگر پسارا ہے، اپنے آنکھ کو پسارا ہے اور اپنے کٹورا اگر کہیں لے کر گئے تو وہ اسی رب کریم کے سامنے اپنے کٹورے کو پیش کیا اور اپنے دامن اور اپنی جھولی کو پھیلایا ہے۔
تو اس دعا کے ذریعے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ تو اس دعا سے جو پیغام ہمیں ملا اور آپ علیہ السلام جو اپنی امت کو جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اگر کہیں سے پوری کروانا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آستانہ ہے۔ میرے بھائیوں، انسان ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھا کر ان کے دروازوں کو دستک دیتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے اس سورس اور اس پاور کو جہاں سے سب کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، جہاں سب کی حاجتیں پوری کی جاتی ہے۔ وہ اس آستانے کو بھول جاتا ہے اور ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھا کر وہاں اپنے دامن کو پھیلاتا ہے اور ذلیل اور رسوا ہو کر پھر وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دعا کے ذریعے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس دعا سے آپ علیہ السلام اپنی امت کو دوسرا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ بہت چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس دعا کے ذریعے آپ علیہ السلام اپنی امت کو ایک دوسرا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس دعا کے اوپر ذرا غور فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی بڑھوتری کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی عمر اور زندگی کی بڑھوتری کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے رجب اور شعبان تک میری عمر کو بڑھا دیجئے اور رمضان تک پہنچا دیجئے۔ میرے بھائیوں، زمانے کے اندر میں اور زندگی میں وہی شخص جینے کا حوصلہ رکھتا ہے جس کو آنے والے فیوچر اور مستقبل کے اوپر اس کو اللہ کی ذات کے اوپر پر امید ہو، اس کو یقین ہو کہ آگے آنے والے جو حالات ہیں اس کو ختم کر کے اللہ ایک روشن مستقبل دکھائے گا۔ ایسے انسانوں کو اور ایسے لوگوں کو مستقبل اور فیوچر میں جینے کا حق ہے۔ یقیناً انسان کی انفرادی زندگی کے اوپر بھی حالات آتے ہیں، اجتماعی قوموں کے اوپر بھی پریشانی اور حالات آتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو ہر طرف اندھیری حالات ہی حالات، تاریکی نظر آتی ہے۔ لیکن جو انسان، جو قوم اپنے مستقبل کے اوپر نظر رکھتی ہے وہ انسان کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی اپنے مستقبل کو روشن کر دیتے ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو تابناک کر دیتے ہیں، اور ایسی ہی قوم اپنی زندگی کے اندر جینے کا حق رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو دوسرا پیغام جو ہمیں اس دعا سے ملا وہ یہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی کی بڑھوتری کی دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ آپ ہمیں ایسی عمر عطا فرما اور ہماری عمر میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ افسوس میرے بھائیوں، ایسے مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری راتیں بےہودہ مجلسوں میں گزر رہی ہے، ہماری زبان صاف نہیں ہے، ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بہت زیادہ تہجد پڑھنے والا، بہت زیادہ پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لمبی لمبی عبادتوں میں مشقت اٹھانے والا، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے وہ انسان کہ فرمایا جس کی زبان اس کی سچی ہو، فرمایا جھوٹ نہ بولتا ہو، اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل حسد، کینہ، بغض، نفرت اور عداوت سے پاک ہو۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا تہجد پڑھنے والا، فرمایا جس کا دل کینہ، بغض، حسد سے پاک ہو۔ آج ہمارے سینے، خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے سینے نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، آپس میں حسد، بغض، عداوت ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے رشتہ دار، خاندان اور سماج کے اندر میں اور گاؤں کے اندر میں آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی اور دوری ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپس میں حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے زندگی کڑوی ہو جاتی ہے۔
زندگی کڑوی ہو جاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. آپس میں حسد نہ کیا کرو, آپس میں بغض نہ رکھو, آپس میں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو. اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اگر تم آپس میں لڑتے رہو گے, جھگڑتے رہو گے, آپس میں اختلاف کرتے رہو گے تو یاد رکھنا تمہاری ہوا بھی بکھر جائے گی اور تمہاری ہوا نکل جائے گی. میں تمہیں تمہاری حالت کے اوپر چھوڑ دوں گا. اس کے بعد ایک چائے والا اور ایک روٹی بنانے والا اور ایک دھوتیا پہننے والا وہ ہمارے اوپر قابض ہو جاتے ہیں اور ہمیں پریشان اور ہماری زندگی اجیرن بن کر ہمیں پریشان کر دیتے ہیں کہ ہمارے سونے میں بھی سکون نہیں, ہمارے کھانے میں بھی سکون نہیں, ہماری زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آج سے یہ عہد کرے, یہ جو مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں ابھی سے ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں. رمضان المبارک کی تیاری یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہر چیز سے فارغ کر دیا جائے, اپنے آپ کو کھا پی کر تیار کر دیا جائے. یہ تو ہے ہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے رجب اور شعبان میں. گویا آپ رجب سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ جب رجب کا رمضان کا مہینہ آئے تو آپ بالکل تیار ہو جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے اندر میں اضافہ فرما دیتے تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, آپ کیوں اتنی پریشانی اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیوں ایک بات مجھے یاد آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورہ نصر نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جب فتح مکہ ہو جائے, مکہ فتح ہو جائے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو تمہارا مشن پورا ہو گیا, تمہارا مشن پورا ہو گیا. اس لیے کہ جب ایمان مکہ میں پہنچ گیا تو اب مکہ سے پوری دنیا کے اندر میں ایمان پہنچ جائے گا. لہذا جب مکہ فتح ہو جائے تو اب آپ کا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آگے فرما رہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. آپ تسبیح کیجئے, آپ تحمید کیجئے, آپ استغفار کرتے رہیے. میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی انتھک محنتوں کوششوں کے اندر میں گزری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممرضا دائما, کہ میرے محبوب ہر وقت بیمار رہتے تھے. حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ اس حدیث کی تشریح کرتے تھے. فرمایا آپ بیمار کئی چیز کے رہتے تھے. فرمایا آپ کو بخار وغیرہ نہیں, آپ امت کے اندر میں اپنے آپ کو پریشان رکھتے تھے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا اے میرے محبوب کہیں آپ اپنی جان کو ہلاک میں نہ ڈالیں. تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انتھک محنت کوشش کے اندر میں گزری. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیوں کہہ رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. آپ تو گناہوں سے پاک تھے, آپ تو گناہوں سے بالکل معصوم تھے, پھر آپ کو استغفار کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی اور آپ کو استغفار کرنے کو کیوں کہا گیا؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی شان کے مطابق آپ کام نہیں کیا, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو استغفار کرنے کو کہہ رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یوں کہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. بہت تھوڑے میرے بندے ایسے ہیں جو صبح سویرے جلدی اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں, اللہ سے لو لگاتے ہیں, لیکن اللہ ساتھ میں واپس یوں بھی کہتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون, کہ ایک طرف تو اللہ تعریف کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون, کہ استغفار کرتے ہیں صبح سویرے تو اللہ تعریف بھی کرتے اور استغفار کرنے کو بھی ذکر کرتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے پھر بھی اللہ کا جیسا حق تھا ویسا حق ادا نہیں ہوا.
اس کے اوپر اللہ کہہ رہے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم بہت مبارک ایام سے گزر رہے ہیں، ہماری زندگی کو غفلت سے دور کرو، اللہ سے لو لگاؤ۔ یہ کیسی زندگی کہ ہماری راتوں میچوں کے حوالے ہو گئی، ہماری قیمتی پونجی جو فلسطین غزہ کے لیے ہمیں حوالے کرنی تھی، ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا تھا، ہماری پونجی یہ پیسے ہم اس میچوں کے حوالے کر رہے ہیں، ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ یاد رکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ، ابن آدم کا پاؤں نہیں ہل سکے گا اپنے رب کے پاس سے قیامت کے لیے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ جواب نہ دیا جائے، 5 سوالوں کا جواب نہ دیا جائے۔ وہ 5 چیز کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اپنی جوانی کو تم نے کہاں ضائع کیا؟ مجھ سے آپ سے ہر انسان سے یہ سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ ہم نے اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، ہم نے تمہیں زندگی تھی اس کو کہاں ضائع کیا، فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جب عالموں کے پیسے دینے کی بات آتی ہے، تو میرے بھائیو اس وقت ہمارا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور یوں کہتا ہے یہ کون سا کہاں سے ثابت ہے، کون سا مسئلہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جب مشاعرہ ہو، جب ایسے کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر ہم اپنی جھولیوں کو خالی کر دیتے ہیں، جو دوسروں کے سامنے اپنے دستک کو پھیلاتے ہیں، اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں اور اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں کہ آپ ہماری ضرورت کو پوری کر دیجئے، ایسے لوگ وہاں میدان کے گراؤنڈ کے اوپر اپنے پیسے کو خرچ کریں، خدا پاک کی قسم آپ یاد رکھیو ان کے بارے میں آپ سے ضرور سوال ہوگا، آپ سے ضرور سوال ہوگا۔ میرے بھائیو وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کہیں سنی باتوں کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کی ہمیں ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کیا اللہ تعالیٰ ساری انسانیت اور ساری کائنات کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اللہ کو فرمایا اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ میرے بھائیوں ہم زندگی ایسی غفلت میں گزارے اور ہم یوں چاہیں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، یہ ناممکن ہے۔ تو اس کے بعد تو پھر فرعون اور موسیٰ کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، ابو جہل اور محمد رسول اللہ کے درمیان کوئی فرق نہ رہا۔ اگر اللہ بغیر انصاف کے ایسے ہی سب کو جنت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجدوں کو آباد کرو، علماء سے تعلق رکھو۔ میرے بھائیوں آخری بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تم خود عالم بن جاؤ، عالم نہیں بنتے، فرمایا بیان میں بیٹھو علماء سے تعلق قائم کرو، علماء سے تعلق نہیں قائم کرتے ان کی مجلس میں بیٹھو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے رہو، اسی کے اوپر تمہیں ثواب ملے گا۔